بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ کائنات زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر، یہ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 134 پیج 134 معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین گرام، معارف القرآن جلد اول سورت فاتح سے لے کر سورت البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے، یعنی تفسیر کے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، تشریح ہے، تفسیر ہے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ہم آپ تک انہی کا لکھا ہوا ایک ایک حرف پہنچا رہے ہیں۔ کائنات زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر، صفحہ نمبر 134۔ پھر دوسری آیات میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ پہلی نعمت، اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں انفسی اور دوسری میں آفاق نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسام نعمت کا احاطہ فرمایا گیا۔ ان نفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر برقرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا ہے جو عام انسان اور جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورتاً، یعنی محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے متعدد مقامات میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا ارشاد ہے: انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے، پانی کا ریلا۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی صحیح و عمل تو کیا خود اس کے وجود کو بھی داخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش کا پانی کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بیوقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لو اور سطحی نظر رکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انسانی صحیح و عمل اور اس کی دانش مندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی سعی اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں
دور کرے اور بس۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی